بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون غدار ہے اور کون محب وطن؟ آج ملک کے اندر یہ سوال ہر جگہ سے اٹھ رہے ہیں، اور ایک ایسا فضا اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس میں سیاست کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کنفرنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اب سیاست میں جو برداشت ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری ایک سوال پر مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے مطیع جان کو کہا کہ وہ لفافہ صحافی ہیں، اور یہ اس صورتحال میں انہیں صحافیوں کی جانب سے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چینل کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ندیم ملک سے فراز شبلی جو ہے وہ الجھ بیٹھے ہیں اور ان سے مکالمہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پر ہر ماحول کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی بڑھ رہی ہے۔ تو وجی، تم اس صورتحال میں کیا دیکھتے ہو، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ اس صورتحال کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جی، موجودہ صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور جس کو پہلے تو عمران خان نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، جیسے بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہو سکی، اور شوکت عزیز کے خلاف وزیر اعظم جو تھے اس وقت زمانے میں، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہو سکی، اور جس طرح سے یعنی شوکت عزیز کی مدد جو ہے وہ فوج نے کی تھی، اس طرح ان کی بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر امپائر نے کہہ دیا نیوٹرل رہنے کا، اور جس پر نیوٹرل رہنے پر انہوں نے تانا مارا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی اب وہ اس قدر بھنا ہے کہ وہ فوج کے اس پر انہوں نے طنز کر دیا، لیکن فوج بالکل الگ ہو کے رہ گئی، اور اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں تحریک انصاف کے ان اراکین نے بھی جو ہے وہ اپنی ناراضی کا اظہار کا موقع پا لیا جو جن سے یہ ملتے نہیں تھے، اور 3 سال سے 3.5 سال سے کوئی یعنی کئی ایم این اے ایسے تھے جن کو عمران خان سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ ان سے اپنی بات کرتے، اپنے حلقے کی بات کرتے۔ تو کیونکہ عمران خان کے گرد جو ہے وہ غیر منتخب افراد نے گھیرا ڈال رکھا تھا، صورتحال کے بعد عمران خان کے لیے خطرات جو ہے وہ بڑھ گئے۔ اب عمران خان جو ہے وہ ان سے ملنا بھی چاہتے تھے، تو اب وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے تحریک عدم اعتماد نے جو خطرہ ان کے لیے پیدا کیا، تو انہوں نے 27 مارچ کو جلسہ کیا، اور اس جلسے کے اندر انہوں نے وہ خط لہرایا، یعنی وہ اپنے ترپ کا پتہ ان کے خیال میں انہوں نے وہ کھیلا۔ اب یہ ترپ کا پتہ جو ہے، یہ دیکھیں گے ان کے لیے ترپ کا پتہ بنتا ہے یا پھانسی کا پھندا۔ یہ بہت ہی خوفناک سا ایک معاملہ ہے۔ خان صاحب نے ایک ترک کا پتہ کھیلا، ایک خط لہرا کر پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور اب ہر طرف سے الزامات ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 4 روز سے معیشت جو ہے اس کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس صورتحال کے اندر موجودہ حکومت سے بات نہیں کر سکتے، اور آئندہ آنے والی حکومت سے بات کریں گے۔ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن الزامات کی سیاست جو ہے اسی طرح سے جاری ہے۔ خان صاحب کا یہ کیا ترک کا پتہ تھا جس نے ملک کو اس طرح کی صورتحال میں دھکیل دیا؟ وجی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ترپ کے پتے کے نتیجے میں عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو عالمی سازش قرار دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں، دستور میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ
کسی بھی وزیر اعظم یا قائد ایوان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کا تعلق جو ہے وفاداریوں سے نہیں ہوتا کہ شخصی وفاداری ہے، مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، جو وزیر اعظم کے عہدے پر ہے یا قائد ایوان کے عہدے پر ہے، یہ اس بات کے لیے اہل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پسند کرتے، اس کی جگہ ہم کوئی دوسرا شخص لے کے آتے ہیں، اور الزام لگایا کہ وفاداریاں خریدی گئیں۔ اب اس خریدی گئی وفاداریوں کے الزام کے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا، کسی کے اکاؤنٹ کا نمبر نہیں پیش کیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم آئی، اتنے ڈالر آئے، یہ کوئی بات وہ نہیں تھی۔ اس کو آئینی اور غیر آئینی یہ کہیں سے بھی اس کو کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ یقیناً جو ہے وہ وفاداریاں خریدنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نیک نامی کی بات نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا نام لیا، تو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آنے والی کہ امریکہ کی مرضی سے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا، امریکہ کی ہدایت پر امریکی سی آئی اے کے سابق ملازم معید یوسف کو اپنا مشیر قومی سلامتی رکھا اور ایٹمی پروگرام تک اس کو رسائی دی، آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کی، اور اس سے پہلے ایف اے ٹی ایف کی شرائط تسلیم کی، جو نہایت خوفناک، خطرناک اور پاکستان کی قومی سلامتی اور قومی جو ہے اس وقار کو یہ منافی اقدامات تھے وہ کیے، اور یہاں تک کہ آسیہ مسیح کو جو عدالت سے ریلیف دلا کر رہائی دلوائی۔ ان تمام کارناموں کے باوجود یہ یقین نہیں آتا کہ امریکہ ان کے خلاف کوئی سازش کرے گا۔ آئین اور قانون کے کھلواڑ کرتے ہوئے بزوم خود شریف الدین پیرزادہ کے جانشین جو ہیں نا، وہ بابر اعوان اور فواد چودھری نے ایک اسکرپٹ تیار کیا، جس میں فواد چودھری نے پڑھا اور ڈپٹی اسپیکر نے فوری طور پر اپنے ڈائلاگ بولے، اور کیونکہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، اس لیے کہ جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، جس اسپیکر کے خلاف، وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، نہ رولنگ دے سکتا ہے، نہ کسی رولنگ پہ دستخط کر سکتا۔ پنجاب میں محاذ آرائی جاری ہے۔ چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں محاذ آرائی بہت زیادہ ہو گئی اور وہاں ایک دوسرے کے خلاف بہت شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور ابھی جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ مساجد کے اندر یہ خان صاحب کے بارے میں اور تحریک انصاف کے بارے میں اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ خطاب کریں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس سے ملک کے اندر بہت زیادہ تفریق بڑھے گی، بہت زیادہ سیاسی انارکی پھیلے گی، بہت زیادہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے واقعات جنم لیں گے، اور اس پرتشدد واقعات سے خدشہ اس بات کا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بار پھر ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آ جائیں۔ 4 دن سے عدالت لگی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جس کے اندر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہے، آئین کے مطابق یہ معاملات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اور رولنگ جو ہے اسپیکر کی، ڈپٹی اسپیکر نے جو پڑھ کے سنائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات ہونی تھی۔ لیکن حزب اختلاف نے ہر ایک نے اپنا اپنا وکیل کھڑا کر دیا اور انہوں نے ایک ایک دو دو دن جو ہے وہ دلائل اور بحث کے اندر گزار دیے ہیں، اور ان کا پورا لب لباب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ایکسپلین کرے، فوج کے وہ سیکورٹی کونسل کے جو ممبران ہیں وہ اس بات کو بتائیں کہ یہ جو ہے سازش ہوئی ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو کیا دیکھا ہے۔ اور وزیر اب جو ہے چیف آف اسٹاف آرمی اسٹاف سے یہ وضاحت طلب کی جا رہی ہے، آئی ایس آئی کے سربراہ سے یہ وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے اندر وہ کس حد تک اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، اور فوج اس بارے میں کچھ خاموشی سی اختیار کیے ہوئے۔ تو وجہ تمہارے جرنیلوں سے رابطے رہے ہیں، فوج کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں کس رخ پر ہے؟ میں نے امریکہ پہ الزام لگایا۔ اب
امریکہ کے ساتھ فوج الزامات دیکھیں نا، امریکہ کے ساتھ ہمارا ہیٹ اینڈ لو کا ریلیشن جو ہے وہ بہت پرانا ہے، کہ ہمیں ہمیشہ ہم اس طرح سے چلتا چلا آیا ہے اور ہم اس کے ساتھ اسی طرح سے چلتے رہے ہیں، تو وہ معاملات ہمیشہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور پاکستان میں جب یہ صورتحال ہوئی، امریکہ کا نام لیا تو روس کود پڑا، روس ان کی حمایت میں آ گیا۔ اب یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ روس جو ہے وہ ہمارے معاملات میں کود کر آیا ہے، اور اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی سیاست میں یعنی ماضی میں بھی جو سوویت یونین، امریکہ، اس کے علاوہ ایران، سعودی عرب، اور یہ سب لوگ اپنی پراکسی وار لڑتے رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار لڑتی رہی، پاکستان کو نقصان پہنچا، اور سوویت یونین اور امریکہ کی پراکسی وار تھی، پاکستان کو نقصان پہنچا، فائدہ نہیں پہنچا۔ اور یہاں تک کہ انڈیا بھی جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پر سرمایہ کاری کرتا رہا ہے۔ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ہم نے کئی دن کے تعطل کے بعد یہ پروگرام کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان عطا محمد تبسم اور معروف تجزیہ کار وجی احمد صدیقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔